آپ سے درخواست کریں گے بانیان مجلس اپنے تمام مرحومین اور شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن۔ ایک صلوات عنایت فرما دیجیے محمد آل محمد۔ بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے گا۔ عزیزان محترم مظاہرے کے بعد اور پھر 2 مجلسیں انشاءاللہ اور باقی بچیں تو تھوڑا تیزی سے مطلب کو لے کر آگے چلیں۔ کل ہم نے ایک ہستی کا ذکر کیا تھا۔ اچھا، ان میں ہر ہستی کا الگ الگ تذکرہ ہے، لیکن ہم ان شخصیات کا انتخاب کر رہے ہیں جن کا تعلق خانہ کعبہ کی تعمیر یا عمارت سے یا بہرحال منسلک رہا ہیں۔ تو سبھی خانہ کعبہ کے وارث، لیکن بہرحال جن کے واقعات خاص طور پہ خانہ کعبہ کے ساتھ ہیں، ورنہ جب اجداد پیغمبر کا باب ہوتا ہے تو پھر ہر ایک کی تفصیل الگ الگ بیان کرتے ہیں۔ بہرحال جناب فہر کے بعد ان کے بیٹے غالب ابن فہر، غالب کے بعد ان کے بیٹے لوئی، ان سب کے کارنامے ہیں۔ انہوں نے حجاج اکرام کے لیے کنویں تعمیر کروائے عرفات میں، منی میں، مکے کے باہر، تاکہ ان کی پریشانیاں کم سے کم ہوتی جائیں۔ لوئی کے بیٹے کعب ابن لوئی، آج ان کی تھوڑی سی تفصیل آپ کو بیان کریں گے، پھر اس کے بعد پہنچیں گے انشاءاللہ آج قصے تک پہنچ جائیں گے خدا نے چاہا، اور پھر کوشش یہ کریں گے کہ قصے کے بعد ذرا بعد کے واقعات پر بھی اب خانہ کعبہ پہ چڑھائیاں کی ہیں لوگوں نے، وہ بھی ساتھ ساتھ لے کے چلیں تاکہ پرسوں تک بات کہیں تک انشاءاللہ پہنچ جائے گی۔ ایک صلوات بھیجیے بلند آواز سے محمد آل محمد کو۔ دیکھیے عربوں میں یہ قاعدہ تھا کہ جب کوئی خاص واقعہ ہوتا تھا تو وہاں سے سال کا آغاز شروع کر دیتے تھے۔ جیسے عیسوی ہے، جناب عیسیٰ کے بعد یہ سن عیسوی شروع ہو گیا، ہجری، ہجرت کے بعد، ہجرت سے پہلے 13 سال تک بعثت کا سال کاؤنٹ کرتے ہیں۔ 13 بعثت کے حدود، پہلا بعثت کا سال، دوسرا بعثت سے پہلے کون سا سال تھا؟ عام الفیل۔ کیا تھا؟ 40 سال تک تھا، یعنی فیل کا واقعہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کے بعد یہ نیا سال انہی نے فیل کے نام سے شروع کر دیا۔ اور 13 عام الفیل آپ جانتے ہیں کہ یا کبھی کہیں پر ہے 25 عام الفیل، کہیں ہے 26 عام الفیل، یہ 25 26 27 عام الفیل جو ہے، یا کہیں ہے 30 عام الفیل، یعنی بعثت کے وقت مولا عارفان علی بن ابی طالب علیہ السلام کا سن مبارک 10 سال کا تھا، زیادہ تر یہی ہے 30، باقی لوگوں نے اپنے لکھا جو بھی لکھا، زیادہ کیا ہے 30 عام الفیل۔ یہ 30 عام الفیل وہ سا سال ہے کہ جس سال آپ کا یعنی مولا عارفان تشریف لائے خانہ کعبہ میں۔ اب آئیے، اس سے پہلے کون سا سال تھا؟ اس سے پہلے سال چلتا تھا کعب اول، کعب دوم، کعب سوم۔ کتنے سال تک چلا یہ؟ 520 سال۔ یہ اتنا بڑا آدمی تھا کعب ابن لوئی۔ پہلے میں اس کی اہمیت بتا دوں نا، پھر واقعہ بتا دوں کہ اتنا بڑا آدمی تھا اس نسل میں کہ اس کے بعد، اس کی وفات کے بعد، ان کی وفات کے بعد یہ شروع ہو گیا عام الکعب، کعب کا سال۔ اور کتنے سال تک چلا؟ فیل تک۔ 520 سال کا فاصلہ ہے جناب کعب میں اور یہ فیل کے واقعے میں۔ تو کتنی بڑی ہستی تھا کہ 5 صدیوں تک جس کے نام کا سال چلتا رہا۔ یعنی درمیان میں بڑی بڑی شخصیتیں آئی، ان کا ذکر کریں گے، لیکن یہ اتنی بڑی شخصیت تھی جو سب پر حاوی تھی، کعب ابن لوئی۔ یہ کعب ابن لوئی میں نے عرض کر دیا، شجرہ تو بتا ہی دیا، کعب ابن لوئی ابن غالب ابن فہر، یہ ان کا شجرہ ہے کعب۔ انہی نے پھر یہ کام کیا کہ ایک بنیاد ڈالی، وہ بنیاد جو قیامت تک جس پر عمارت کھڑی رہے گی۔ جمعہ کا نام تھا عروبہ، عین رے واو بے اور پھر وہ تائے تانیس، عروبہ۔ تو عروبہ کہا جاتا تھا۔ آپ عروبہ کے دن میں لوگوں کو جمع کرتے تھے، چاہے باہر سے آئے ہوئے ہوں چاہے مکے کے ہوں۔ ظہر کے وقت سب کو جمع کر لیتے تھے اور ایک خطبہ ارشاد کیا کرتے تھے، ایک اخلاقیات پر مبنی، تعلیمات پر مبنی۔ خاص طور پہ آپ کی اخلاقی تعلیمات بہت مشہور ہیں کہ شراب عقل کو زائل کر دیتی ہے، شراب نہ پیا کرو، شراب کے نزدیک نہ جایا کرو، اپنے ہمسائے کے حق کو پامال نہ کرو، حقوق کے اوپر بات، حقوق انسانیت پر۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نسل میں جہاں یہ نور آ رہا تھا وہاں کوئی اس رجس کے قریب
بھئی حرام کا جب بھی حکم آیا، لیکن یہ جانتے تھے جہاں یہ انوار مقدسہ تھے کہ یہ روز اول سے ہی اللہ کے دین میں حرام ہے، تو آپ کے خطبات موجود ہیں ابن حشام میں، ابن سعد میں، آپ کے بھی اور دیگر افراد کے بھی، کہ یہ منع کرتے تھے کہ شراب نوشی نہ کیا کرو، خطبہ دیتے تھے، مہمانوں کی حقوق بتاتے تھے کہ جو آتے ہیں اللہ کے زائر آتے ہیں، اللہ کے گھر کے زائر، ان کا احترام کیا کرو، یہ خطبہ دیتے تھے، تو جمع کرتے تھے لوگوں کو، تو آہستہ 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 لوگوں کو عادت ہو گئی، تو انہوں نے اس دن کو کیا کہنا شروع کر دیا، یوم الجمعہ، یوم الجمعہ، کیونکہ سب جمع ہوتے تھے نا، جمع ہوتے تھے، تو اس کا نام پڑ گیا یوم پھر وہ عروبہ ختم ہو گیا، اس دن کو کہا جانے لگا جمعہ۔ کعب کے بعد سے پھر آخر تک یہ سب کی سنت تھی ان میں سے ہر ایک کی، اگرچہ کہ ان کی ظاہری اقتدار نہیں رہا تھا مگر روحانی اقتدار تھا، ظاہری اقتدار بنی خزاع کے پاس چلا گیا تھا، بنی جرہم کی نااہلیوں کی وجہ سے بنی خزاع اقتدار پہ قابل ہو گئے تھے، مکے کی خانہ کعبہ کی چابیاں وہ سب ان کے پاس، لیکن روحانی اقتدار ان کے پاس رہتا تھا، یعنی روحانی طور پہ سب ان کا اتباع کرتے تھے، جانتے تھے کہ بھئی یہ وارث ابراہیم ہے، وارث اسماعیل ہیں، اصل وارث یہی، چاہے ظاہری طور پہ ان کے پاس منصب ہو یا نہ ہو، اصل وارث یہ ہے، اور یہی صفت آپ دیکھ لیجیے کہ آخر تک جاری رہی، کہ ظاہری حکومت کسی کے بھی پاس ہو، کسی کے بھی پاس ہو، روحانی اقتدار کس کے پاس رہا ہر دور میں، اسی لیے ائمہ طاہرین کو سب کو شہید کیا گیا، کیونکہ حکومتیں جانتی تھیں کہ یہ اقتدار ہمارے پاس ضرور ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے دلوں پر جو حکومت کرتے ہیں وہ آل رسول حکومت کرتے ہیں، ائمہ طاہرین حکومت کرتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ظاہری اقتدار بھی ان کا تھا، لیکن چلیے تاریخی اعتبار سے خلافت نہیں تھی ان کے پاس، تخت و سلطنت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے فالوورز سے ہر زمانے میں انہی کی اتباع کرتے تھے، دنیاوی احکام ہو یا اخروی احکام ہو، دینی احکام ہو، دنیاوی احکام ہو، سب پہ کس کی طرف رجوع کرتے تھے، ائمہ طاہرین کی طرف۔ تو یہ اس وقت سے تھا کہ ان کا یہ اقتدار ان سے کوئی چھین نہیں سکتا تھا۔ تو یوم جمعہ کی بنیاد ڈالی، جمعے کے خطبے کی بنیاد ڈالی، اور اما بعد، اللہ کے نام کے بعد کہتے تھے اما بعد، یہ اما بعد کی ایسی بنیاد ڈالی کہ قیامت تک جو بھی خطبہ دے گا، کہیں خطبہ دے گا، اردو خطیب ہو، فارسی خطیب ہو، عربی خطیب ہو، اما بعد کے بعد پھر بات کو شروع کرتا ہے۔ یہ اما بعد کی بڑی تفصیل ہے، اب وہ نحوی بحث ہے یا کہاں مجلس کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ اما اصل میں ہے کیا، مہما سے کیسے بنا کیا نہیں بنا، کتنے معنی ہیں، وہ ہماری مجلس اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ جس کو زیادہ ضرورت ہو اس کو سیکھنے کی تو وہ پوری نحو سیکھے، جب نحو سیکھے گا تو پھر اس کو یعنی عربی گرامر پڑھے گا تو پھر اس کو سمجھ میں آئے گا کہ اما کا معنی کیا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو یہ انہوں نے یوم جمعہ کی بنیاد ڈالی، کیونکہ جانتے تھے کہ اس جمعے کا ذکر، اب یہ نام کیسا تھا کہ پروردگار عالم نے اس دن کو کس نام سے پکارا؟ زمانے جاہلیت میں نام رائج ہو چکا تھا نا، جمعہ، یوم الجمعہ، یوم الجمعہ، یوم الجمعہ، حضور نے بھی، اب انتظار یہ تھا کہ اس کا قرآن میں نام کیا ہے، تو حضور نے بھی اسی دن کو برقرار رکھا، اسی دن کے خطبے کو برقرار رکھا، اسی دن کی تقریروں کو برقرار رکھا، اور اس کے بعد قرآن مجید میں سورہ جمعہ نے مہر ثبت کر دی کہ جو نام کعب ابن لوئی نے رکھا تھا وہی لوح محفوظ میں اس کا نام محفوظ تھا، یعنی ان کے علم میں تھا۔ دیکھیں بھی دلیل دیتے نا، ایک ان کے علم میں تھا یا تو کہ بھئی یہ نام ہے جمعے کا، یہ نام اتنا پسند آیا مشیت کو کہ اس کا دن کا نام اللہ نے بھی یہی رکھا، سورہ جمعہ ہے نا، پوری اس کی گواہ ہے، تو سورہ جمعہ۔ اب ایک دلیل اور ہے اس کی، وہ دلیل کیا ہے؟ آپ کا خطبہ محفوظ ہے انصاب الاشراف میں، بلازری کی جو انصاب الاشراف ہے اس میں آپ کا ایک خطبہ محفوظ ہے، جس میں آپ تمام لوگوں کو جمع کر کے بتاتے ہیں کہ اس کعبے کی عظمت کا احترام کرنا، اس کعبے کی عظمت کا احترام کرنا اور اس سے جڑے رہنا، کیونکہ اس کعبے سے، اس ذریعے سے ایک بہت بڑی خبر آنے والی ہے۔ جانتے ہیں نا، اس کا مطلب سب جانتے ہیں آباء و اجداد کے کون آنے والا ہے، آگے اور وضاحت کے ساتھ۔ اس کعبے سے ایک بہت بڑی خبر آنے والی ہے۔ اچھا، میں اس جملے کو لے جاتا ہوں کہاں؟ اس کعبے سے جو خبر آئے گی وہ خبر ہے علی کی خبر۔ کیوں؟ اگلے جملے میں دوسری بات واضح ہو گئی نا۔ پہلا جملہ کیا فرمایا کہ اس کعبے سے ایک بہت بڑی خبر آنے والی، پھر فرماتے ہیں اور یہیں سے خاتم الانبیاء مبعوث ہوگا،
یہیں سے خاتم النبیین مبعوث ہوگا، یہیں سے آخری نبی مبعوث ہوگا، اور یہ وہ خبر ہے جو موسیٰ بھی دے کر گئے ہیں، عیسیٰ بھی دے کر گئے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد۔ ایک صلوات اور بھیج۔ بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ آسمانی کتابوں کے بھی عالم تھے، کیونکہ بیت المقدس کا تو کبھی سفر نہیں کیا، لیکن خبر دے رہے ہیں کہ موسیٰ بھی یہ خبر لائے ہیں اور عیسیٰ بھی یہ خبر لائیں گے یہاں سے خاتم النبیین آنے والے، لہذا ان میں سے ہر ایک خبر دے کے جاتا تھا، معلوم تھا نا، لہذا زمین ہموار کر رہے تھے کہ کس کس چیزوں کی ضرورت ہو سکتی ہے، ان سب کے لیے راہ کو ہموار کر رہے تھے۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تو اتنا بڑا آدمی تھا کہ یہاں سے سال کا آغاز کر دیا لوگ۔ اب یہ 520 سال تک سال چلتا تھا کعب کے نام کا، اور یہ تاریخوں میں موجود کہ کعب کے نام کا سال چلا ہے 5 صدیوں تک، 6ٹھی صدی میں داخل ہو گیا تھا، 520 سال تک کعب کا انتقال ہوا۔ کعب کے بعد ان کے بیٹے مرہ کے بعد ان کے بیٹے کلاب ابن مرہ، ان میں سے ہر ایک کی میں نے کہا تشریح لگے، لیکن ہمیں جانا ہے سیدھے ان ہستیوں پہ جن کا براہ راست خانہ کعبہ سے تعلق رہا اور خانہ کعبہ کی تعمیر یا اس کے انتظامات میں ان کا حصہ رہا۔ کلاب کے بیٹے تھے قصی ابن کلاب، یہ عظیم ترین ہستی، یہ وہ تیسرا فرد جس کو لقب ملا قریش کا، بلکہ کچھ نے تو یہ کہا کہ نہیں یہی قریش ہے، اول و آخر اسی کا لقب، لیکن کیونکہ موجود ہے سیرت کی کتابوں میں لہذا میں نے پہلے دو کے نام آپ کی خدمت میں پیش کر دیے تھے، نضر ابن کنانہ اور فہر کا نام فہر ابن مالک، اور تیسری ہستی قصی اپنے تمام اجداد میں جو عظیم ترین 2-3 لوگ گزرے بہت بڑے منتظم تھے، یعنی انتظام بہت زبردست کرنے والے تھے، لیکن ان کے واقعات بڑے دلچسپ۔ میں نے عرض کر دیا کہ خانہ کعبہ ان کے ہاتھ سے بنی جرہم کے ہاتھ سے جا چکا تھا، بنی خزاعہ کے ہاتھ میں تھا، خیس خزاعہ، کیونکہ 2 قبیلے ہیں، ایک ہے قزاعہ قاف سے، وہ ہے قاف زواد، وہ ہے قزاعہ زواد سے، یہ ہے خزاعہ خیزے، وہ الگ قبیلہ تھا، یہ الگ قبیلہ تھا، کبھی کبھی لوگ اس کو ایک ہی سمجھنے لگتے ہیں، الگ ہے، بنی قزاعہ الگ، بنی خزاعہ الگ، بنی خزاعہ خزائی کہلاتے تھے نا، حلیل خزائی یہاں کا آخری متولی تھا بنی خزاعہ کا، اس کے بعد قصی کے پاس ہے، لیکن قصی کے پاس آیا کیسے؟ جب قصی کے والد کا جناب کلاب کا انتقال ہوا تو کلاب کے 2 بیٹے تھے، ایک زہرہ جوان تھا، وہ تو وہی رہا مکے میں، یہ زہرہ وہی ہیں جن سے قبیلے چلے تھے بنی زہرہ، جن کو بنی زہرہ بھی لوگ کہتے تھے۔ نہیں دیکھیے، زہرہ اور زہرہ کا فرق بتانا آپ کو بڑا ضروری ہے، آج کل بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ کیا فرق ہے زہرہ اور زہرہ میں؟ آج کل لوگ زہرہ لکھتے ہیں نا، نام زہرہ، تو آگے الف کی جگہ ہے بنا دیں گے اور پڑھتے ہیں زہرہ پڑھتے ہیں، یہ زہرہ نہیں ہوتا، زہرہ الف سے آتا ہے، زے ہے رے الف، زہرہ نام ہے، لیکن چلیے ہم لوگ اردو میں غلط العام ہو گیا زہرہ کہتے ہیں، لیکن زہرہ نام ہے، اس میں آئے گا الف، اور اگر آپ ہے بنا دیں گے چھوٹی گول ہے تو وہ زہرہ نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے زہرہ اور زہرہ میں یہ فرق ہے۔ جیسے منذر اور منظر کا فرق، بڑا مسئلہ ہو گیا، نام ہے منذر عباس، لکھتا ہے منظر عباس، میم نون زوئے رے، یہ منظر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ زوئے جہاں پر آ جائے یہ ہے منظر، یہ ہے نظر سے، یہ ہے منظر عباس ہوگا، منذر نہیں ہوگا، کیونکہ صاحب نے لکھا، میں نے کہا آپ تو انگلش میں منذر لکھ رہے ہیں، کہ یہ ہے نا، یہ منذر ہی تو ہے، سمجھایا میں نے کہا بھائی یہ منذر نہیں ہے، یہ منظر ہے، منذر ہے نذیر سے، ڈرانے والا، منذر یعنی ڈرانے والا، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہاں پر ہے زال، منذر، میم نون یہ آ جائے گا، نذیرہ سے کیا آئے گا؟ منذر، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو منذر جب لکھیں گے ایسے لکھیں گے، منظر لکھیں گے تو زوئے سے لکھیں گے، کیونکہ دونوں کا معنی بالکل الگ الگ، لیکن آج کل جو گت بن رہی ہے اردو کی، بس کیا جا سکتا ہے، مجھ جیسے آدمی 1-2 آدمی بتا دیں گے تو بتا دیں گے، باقی تو اللہ والی کے سب کا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔
اور لکھنے میں تو بیڑا غرق ہو چکا ہے اردو کا. لکھنے میں تو ایسی ایسی اردو آ رہی ہے کہ وہ نہ پوچھیے آپ. وہ چینل دیکھتا رہتا ہوں، خون کھولتا رہتا ہے میرا. پتہ نہیں کیا کیا لکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ نہیں معلوم، انہیں خود بھی نہیں پتا کیا لکھ رہے ہیں. جو ہے بس لکھ دو اردو. اردو سمجھ کے پتہ نہیں کون سی زبان لکھ رہے ہوتے ہیں. وہ جو نیچے پٹی چل رہی ہوتی ہے نا، اس کے اوپر جو اردو آ رہی ہوتی ہے، وہ بس کیا بتائیں آپ کو کس قسم کی. ایسا لگتا ہے کہ پلاننگ کے تحت اس کو مٹایا جا رہا ہے کہ زبان مٹاؤ تاکہ ان کا ورثہ بھی ختم ہو جائے. زبان ختم تو ورثہ ختم. کون کتاب خانوں میں جائے گا؟ کون کتابیں تلاش کرے گا؟ خیر، کہاں کی بات تھی کہاں چلی گئی. تو ہم عرض کرتے بڑے بیٹے کا نام تھا زہرہ، جوان تھا. کلاب کے انتقال کے بعد وہ وہیں رہ گئے. ان کی والدہ چلی گئی بنی عذرا کی بستی کی طرف. ایک روایت کے مطابق دوسرا عقد کیا، چلی گئیں. قصے اس وقت چھوٹے سے تھے، قصے کو اپنے ساتھ لے گئیں. پیدا ہو چکے تھے قصے، لیکن اپنے ساتھ ماں لے گئیں بنی عذرا. بہرحال یہ تو طے ہے کہ بنی عذرا کی بستیوں میں چلی گئی تھی والدہ. جب وہاں گئے، اب یہ بڑے ہوئے جناب تیر اندازی میں، اس میں جیسے جناب عبد المطلب کے واقعات آئیں گے انشاءاللہ، کل تک پہنچ جائیں گے وہاں پر ہم، یا پرسوں پہنچ جائیں گے. جناب ہاشم، جناب عبد المطلب دونوں کا ذکر آئے گا کعبے کے باب میں. جب وہاں چلے گئے تو بہترین تیر انداز تھے، بہترین گھوڑ سوار تھے، مقابلہ جیت جاتے تھے. تو ایک دفعہ جب مقابلہ جیت گئے تو ان کے ہم اور بچوں نے، نوجوان تھے، ہم ان بچوں نے تانا زنی شروع کر دی کہ تم ہم میں سے نہیں ہو، تم ہمارے قبیلے کے نہیں ہو. تو اس نے کہا پھر میں کون ہوں؟ قصے نے کہا پھر میں کون ہوں؟ زید نام تھا ان کا اصل نام. قصے اس لیے کہ دور ہو گئے تھے نا مکے سے، اس وجہ اقصیٰ سے نکلا دور. تو یہ قصے اس لیے ان کو کہا جاتا تھا کہ تم ہم میں سے نہیں ہو، جاؤ اپنی ماں سے پوچھو. یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی کہ جاؤ اپنی ماں سے پوچھو تم کون ہو. یہ آئے ماں کے پاس، کیسے ایسے ہوا ہے، آج لوگوں نے مجھے تانا دیا ہے، میں کون ہوں؟ تو ماں نے کہا خدا کا شکر ادا کر، تو ان میں سے نہیں ہے، تو عظیم خاندان کا فرد ہے اور تیرا باپ بھی عظیم ہے. یہ تیری کہاں برابری کریں گے؟ تو عدنان کا بیٹا ہے، تو نظر کا بیٹا ہے، تو فہر کا بیٹا ہے، تو کلاب کا بیٹا ہے جو سید البطا تھا، بطا کا سردار ہے، تو اس کا بیٹا ہے، تو کعب کا بیٹا ہے جس کا یہ سال چلتا ہے. اب جب انہوں نے یہ سنا کہ میں وہاں کا ہوں، مکے کا ہوں، تو اب ان کہا کہ ماں میں تو جاؤں گا. کہاں؟ میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ جا اور اپنا مقام سنبھال. انتظار کر رہی تھی کہ تو جوان ہو جائے، جا. لیکن وہ بنی قضاء، اب یہ قاف سے آ گیا، قاف زواد والا قضاء. بنی قضاء کا قافلہ جائے گا حج میں، ان کے ساتھ بھیج دوں گی، تیرا بڑا بھائی وہاں ہے، خط لیتا جا اس کے نام، زہرہ کے نام. جب زہرہ کو اطلاع پہلے ہو چکی تھی کہ میرا بھائی بنی عذرا کی بستیوں سے واپس آ رہا ہے. اب یہ پہنچے، نوجوان تھے، وہاں پہنچ گئے. جناب تھے بہت، میں نے کہا نا قابل بہت، یعنی کریٹیو مائنڈ جس کو کہتے ہیں نا کہ ابتکار عمل، کہ چیزوں کو بنانا جانتے تھے کیسے بنایا جائے. تو اپنی ذہانت سے یہ قریب ہو گئے حلیل خزائی کے. حلیل کون؟ حلیل ہے کہیں، کہیں حلیل ہے، لیکن چلیے جو بھی ہے، یہ خزائی کون ہے؟ یہ سردار ہے، اس کے پاس کعبے کا انتظام ہے، سارا مکے کا سارا انتظام. اور قصے جانتے ہیں کہ یہ حق میرا ہے، لیکن بنی خزاع سے کیسے لے نہیں سکتے. اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی ایک بیٹی ہے حبی، اس کا نام ہے حبی. یہ قریب ہوئے، ذہانت کی وجہ سے انتظامات میں حصہ لینا شروع کیا، حلیل کے قریب ہو گئے. جب قریب ہوئے تو اسے رشتہ طلب کر لیا کہ میں چاہتا ہوں تیری بیٹی سے عقد کروں. تو اس نے بھی دیکھا بھائی ذہین جوان ہے، بیٹا تو اس کا کوئی تھا نہیں، تو اس نے کہا ذہین جوان ہے، خاندانی آدمی ہے، بنی عدنان ہے، بنی مضر ہے، بنی کعب ہے، لہٰذا انہوں نے فوراً منظور کر لیا، حبی سے شادی کر دی. جب حبی سے عقد ہوا تو ان کے 4 بیٹے ہوئے. عبد الدار پہلا، عبد مناف یعنی جناب ہاشم کے والد، عبد مناف، عبد قصے، عبد العزہ. یہ 4 نام اپنے بیٹوں کے رکھے. جب 4 بیٹے ہوئے تو حلیل نے وصیت کی، کیونکہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، لہذا میرے بعد کعبے کی تولیت ان کے پاس جائے گی، یہ کعبے کے متولی ہوں گے. بنی خزاع ہوشیار ہو گئے کہ یہ کیا مسئلہ ہو گیا. لہذا جب اس کا انتقال ہوا تو خود بخود جناب قصے کے بیٹوں کے پاس اس کی تولیت آ گئی. جب آ گئی تو انتظام کرنے والے جناب قصے تھے. دوسری روایت پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ پڑھیں جا کے پھر کہیں کہ آپ نے یہ نہیں بتایا، یہ بھی لکھا تو بتا دیں. وہ ہے ذرا ناقابل یقین، لیکن برداشت کر لیجیے گا. اچھا یہ بتائیے، آج کعبے کی آمدنی سے شراب پی جا رہی ہے کہ نہیں؟ استاد قمر جلالوی نے تو 50 سال پہلے کہہ دیا تھا نا. بس ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب وقت آ گیا کہ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے، ایک صلوات بھیجتے ہوئے آگے بڑھائیے. جزاک اللہ. آئیے آگے آ جائیے، آ جائے بیٹا.
خاص طور پہ جوانوں سے میں کہتا ہوں کہ جوان تو آگے آ جائے کرو، آپ کو تو آگے رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ۔ اب یہ ظاہر ہے کہ نقل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ تاریخ کا حصہ ہے، مجھے پسند ہو یا نہ ہو، آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، واقعہ تو ہے نا۔ اس کا بھانجا یا بھتیجا تھا ابو غفشان ملکانی۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے اپنی بیٹی کو اپنی جگہ جانشین بنایا، حبی کو، کہ میری جانشین ہوگی حبی، اور ابو غفشان ملکانی اس کے ساتھ کعبے کی تولیت کا حصے دار ہوگا۔ تو اب حبی تو نہیں جا سکتی تھی دروازہ کھولنے، حبی کے شوہر تھے قصی، تو ایک دن حبی کی نیابت میں قصی دروازہ کھولتے تھے خانہ کعبہ کا، ایک دن ابو غفشان ملکانی۔ ابو غفشان ملکانی کے عزائم کچھ اور ہوتے تھے، وہ ویسی تھا سردار کے جتنا چڑھاوا آئے مال آئے لے کے چلو، عیاشی کرو۔ یہ اس پہ ایک صلوات اور بھیج دیجیے۔ اب انہی نے پہلے اپنی اہلیہ کو، یہ دوسری روایت پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا، تاکہ دونوں آپ کے سامنے آ جائیں، تو انہی نے اپنی اہلیہ کو اعتماد میں لیا کہ دیکھو تم جانتی ہو کہ اس پہ ہمارا حق ہے، ہم ابراہیم اسماعیل کے وارث ہیں، ہم ذریت ابراہیم ہیں، ہم ذریت اسماعیل، میرا باپ میرا دادا یہ سب بتایا۔ اس نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں جانتی ہوں، اور میرا باپ بھی یہ بات جانتا ہے، یہ حق تمہارا ہے، مجھے کوئی، کہا اگر تجھے اعتراض نہیں ہے تو پھر میں لے لوں گا، کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ ابو غفشان الملکانی یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کہا اس کو چھوڑ دے، تو راضی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں راضی، کہا بس ٹھیک ہے اب میں نپٹ لوں گا۔ تو یہ ہر ہفتے 10 دن کے بعد جاتا تھا طائف میں عیاشیاں کرنے کے لیے، ابو غفشان ملکانی۔ تو وہاں جب یہ ایک محفل میں، جو بہرحال جیسی بھی محفل تھی، وہاں مدہوش پڑا ہوا تھا، تو یہ پہنچ گئے اس کے پاس، اور جانے کے بعد اس کو جھنجھوڑا اور کعبے کی تولیت پہ بات کرنی شروع کی، سودے بازی شروع۔ وہ اس وقت جوا ہار رہا تھا، جوا، اور جب جواری جوا ہار رہا ہو تو آپ جانتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہار جاتا ہے۔ بڑی عبرتناک داستان ہے جواریوں کی۔ اللہ اس بلا سے ہر مومن مسلمان بلکہ ہر انسان کو محفوظ رکھے۔ یقین جانے میں نے بڑے بھیانک انجام دیکھے اس جوئے کے، یہ جوئے کے، اب اس کو معمولی نہ سمجھیے گا، چاہے بڑے پیمانے کا ہو چاہے چھوٹے پیمانے کا جوا، اس جوئے کی نظر ہو جاتی ہیں بڑی بڑی مملکتیں، بڑی بڑی سلطنتیں اور بڑی بڑے عوام کے گروہ اس جوئے کی نظر ہو جاتے ہیں۔ یہ جوا صرف ایک طرح سے نہیں کھیلا جاتا، جوا کئی طریقوں سے کھیلا جاتا ہے نا۔ یہ تخت اور تاج کی جو لڑائیاں لڑتے ہیں نا، اپنی دانش میں خود کہتے ہیں کہ ایک جوا کھیل رہے ہیں، جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آئی ہماری بات؟ کچھ اشارے ہم کرتے ہیں کہ سمجھانے کے لیے، کہ بات سمجھ میں آ جائے کہ لوگوں کا کھیل ہوتا ہے، اور وہی والی بات کہ کسی کی جان گئی آپ کی ادا ٹھہری۔ آپ کھیل رہے ہیں، آپ جوا لگا رہے ہیں، اور کروڑوں انسانوں کی قسمت سے کھیل رہے ہیں، اور یہ بیچارے کروڑوں انسانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم تو تاش کے پتوں کی طرح ہیں، یا شطرنج کے بورڈ پہ رکھے ہوئے مہرے ہیں، چاہے اپنے آپ کو بادشاہ کہیں چاہے وزیر کہیں، اٹھا کے رکھنے والا کوئی اور ہے۔ اب تو سمجھ میں آ گئی بات ہے، اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو وزیر سمجھ، یہ ہے اس کو معلوم ہی نہیں کہ اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے جو اس کو اٹھا کے کبھی اس کو وہاں رکھتا ہے، کبھی پیادے کو بادشاہ سے مرواتا ہے، کبھی بادشاہ کو پیادوں سے مروا دیتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو یہ جوا ایسا ہوتا ہے، تو قوموں کے ساتھ بھی جوئے کھیلے جاتے ہیں۔ تو وہ جوئے میں ہار رہا تھا، اس وقت پیسوں کی ضرورت تھی، مال تاؤ۔ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کا یہ واقعہ کیا ہے؟ ایک اونٹنی اور ایک مشکیزہ شراب، یہ اس نے کعبے کی قیمت لگائی۔ دیکھیے ہم اس روایت کو نہیں مانتے، لیکن ہمارے برادران کے روایت موجود ہے، یہی تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ کل بھی تو ایسے ہی ہوا تھا۔ شراب، ایک مشکیزہ شراب اور ایک اونٹنی، بس یہ قیمت لگائی، کہ دیتا ہوں، دے دیے، اسے سند لکھوا لی، اس سے سائن وائن کروا لی، سب لے کے آ گئے، اور مکے میں لا کے اعلان کر دیا کہ یہ میرا ہو گیا۔ اب بنی خزاع حیران ہو گئی، یہ کیا ہوا؟ کعبہ ہاتھ سے نکل گیا ہمارے، کیونکہ ان کے لیے تو آمدنی کا ذریعہ تھا نا، یہ چاہتے تھے کسی اور مقصد تھی کہ اللہ کے گھر کو اللہ کا گھر رکھا جائے،
لہٰذا اب وہ بنی خزاعہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے. وہ بھی جب ہوش میں آیا شور مچانا شروع کر دیا اس نے. یہ کیا ہوا؟ لیکن معاہدہ تو ہو چکا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ شروع ہو گئی مکے میں. جنگ. ان کے حامی قبیلے بھی آ گئے, ان کے حامی قبیلے بھی آ گئے. سب ان کے بھی قبیلے تو موجود تھے نا, وہ سب ان کی حمایت میں کھڑے ہو گئے. سینکڑوں آدمی قتل ہو گئے. اس کے بعد وہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آخر میں بیٹھو بھائی حل نکالو. حل نکالا گیا. ایک تیسرے فریق کو جس کو کہتے ہیں امپائر بنا گیا, اس کے ہاتھ میں فیصلہ دیا. اس نے فیصلہ دیا کہ کعبے کی تولیت کا حق ہے قصی کے پاس. ان کے جو مرے ہیں قتل ہوئے ان سب کی دیت ادا کرو, اور جو ان کے مرے ہیں وہ سب رائے گا. بنی خزاعہ کے جو گئے وہ بنی بکر اور بنی خزاعہ یہ الائنس تھے, اس وقت الائنس تھا ان کا. یہ سب آگ, اور یہ آخر تک الائنس رہا, فتح مکہ تک الائنس رہا. بنی بکر اور بنی خزاعہ کا یہ قبیلے ایک طرف تھے, اور ان کے ساتھ دوسرے قبیلے تھے. بہرحال بنی ربیہ وغیرہ سب ان کے ساتھ تھے. اب یہ جناب فیصلہ ہو گیا قصی کے. یہ وہ روایت سمجھ گئے. پہلی روایت کیا پڑھی میں نے کہ نہیں, یہ فیصلہ حلیل کر کے گیا تھا کہ میرے بعد میرے نواسے اس کے حقدار ہوں گے. تو نواسوں کے پاس آئی تو خود بخود بہرحال اس روایت کو رکھیے یا اس روایت کو رکھیے, دونوں روایتوں کو رکھیے. جنگ تو ہوئی تھی. جنگ اس لیے ہوئی کہ جب بیٹوں کے پاس آیا, جب بھی آ گیا نا ادھر بنی کلاب کے پاس آ گیا, بنی کلاب بنی نظر اس طرف آ گیا, لہذا جھگڑا ہوا. پھر جناب جنگ ہوئی. جنگ دونوں صورتیں ہوئی, لیکن میں نے اس لیے دونوں روایتیں رکھ دیں کہ بھائی کہ ایک ادھر کی ہے ایک ادھر کی ہے, دونوں رکھنی پڑتی ہیں, ورنہ کہیں گے نہیں صاحب یہ نہیں یہ ہوا تھا, وہ نہیں وہ ہوا تھا, جو بھی ہوا تھا. تو آپ کی روایت کے حساب سے بھی کعبے کی قیمت کیا لگائی گئی؟ ایک اونٹنی, ایک مشکیزہ شراب. ہم نہیں مانتے یہ شراب والی روایت کو, ہم نہیں مانتے. بہرحال واللہ عالم بالصواب, اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوا ہوگا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب جب یہ آیا تو انہوں نے کعبے کی چابی اپنے بڑے بیٹے عبدالدار کو دی, جن کا قبیلہ بنا بعد میں بنی عبدالدار. عبدالدار کو دی, یہ کعبے کی چابی تم رکھو. اور یہ اتنا بڑا منصب ہے, آپ کو معلوم ہے کہ آج تک بنی عبدالدار کے پاس چابی ہے, یعنی انہی کے قبیلے کے افراد کو یہ دی جاتی. کیوں؟ فتح مکہ کے وقت حضور نے پوچھا تھا, جب کہا نا کہ اب یہ کعبے کی چابی کس کے پاس ہوگی, کہ اب تک کس کے پاس تھی؟ حضور کو تو معلوم تھا. پوچھا اب تک کس کے پاس تھی؟ کہ عبدالدار کے بیٹوں کے پاس. عبدالدار کے بیٹوں میں سے کون؟ طلحہ ابن ابی عثمان, بڑا مشہور نام ہے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہہ دیا نا بھائی, جان چھٹی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہاں بھائی, بھولے سے رہ جاتا تو مصیبت ہو جاتی ہے ہماری. صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. ٹھیک ہے نا جناب. تو وہ کس کے پاس؟ کا ان کے پاس, ان حضرت کے پاس. تو آپ نے کیا کہا؟ اسی کے پاس رہے گی, کیونکہ میرے جد اعلیٰ قصی نے اس کے حوالے کی تھی. بنی عبدالدار کے, اس نے پورے قبیلوں کو ان کے حضور کے یعنی ان کے دل میں جگہ پیدا ہو گئی کہ نہیں حضور نے ہمارا حق ہمیں دے رکھا. کہ نہیں, چابی انہی کے پاس ہے. کیوں؟ چابی ہونے سے فرق تھوڑی پڑتا. دیکھیے حضرت طلحہ ابن ابی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس ابن عبد المطلب, ہم تو ان کو سلام اللہ علیہ کہیں گے, جو کہنا ہے کہہ لو بھائی. اب یہاں پہ کوئی بارگیننگ نہیں ہے, سودے بازی نہیں ہوگی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو ان دونوں میں جھگڑا ہو رہا تھا, کیونکہ رفادہ سقایہ کس کے پاس تھا؟ جناب عباس کے پاس. اور کعبے کی چابی کلید بردار کون تھا؟ حضرت طلحہ ابن ابی عثمان, وہ تھے کلید بردار. ان کے بعد خانہ کعبہ کی چابی تو میرے پاس ہے, گھسنے نہیں دوں گا کسی کو, میں تالا لگا دوں, نہیں آؤں گا, دوسرے دن جاؤ جو کرنا ہے کر لو, چابی ہمارے پاس, ہم نہیں آنے دیں. وہ کہتے تھے رفادہ سقایہ, سارا سال جو آتے مہمان, ان کی مہمان نوازی میرے سپرد ہے. ان کا کھانا پینا, پانی پلانا, یہ سب پانی پلانا بہت بڑا, پہلی مجلس بتا چکا نا کتنا بڑا کام ہوتا تھا. پانی پلانا بہت بڑا کام, کھانے سے زیادہ پانی کی اہمیت تھی وہاں. کہا وہ میرے ذمے بحث ہو رہی تھی, علی آ گئے. یہ سورہ توبہ کی جو آیت ہے اس کی تفسیر میں ہے یہ ساری بات, یہ پورا واقعہ ہے. علی آ گئے, روک لیا دونوں نے. علی فیصلہ کیجئے. کیا فیصلہ کروں بھائی؟ کا فیصلہ کیجئے. یہ کہہ رہے کہ میرا رتبہ افضل ہے, میں کہہ رہا ہوں میرا رتبہ افضل ہے. کیوں بھائی, آپ دونوں میں کیا فضیلت ہے؟ علی ابن ابی عثمان نے فرمایا کہ میرے پاس کعبے کی چابی ہے, میں کلید بردار ہوں خانہ کعبہ کا. عباس کہہ لے علی فیصلہ کرو, خود تم دیکھو. رفادہ سقایہ ہزاروں حاجیوں کا سارا سال انتظام کرتا ہوں,
یہ میرے سپرد ہے۔ کس کو فضیلت ہے؟ مولا علی نے تیسری بات کر دی۔ مولا نے کہا تم دونوں پر مجھے فضیلت ہے۔ کیوں؟ جب تم ایمان نہیں لائے تھے میں لایا تھا، جب تم نے ہجرت نہیں کی میں نے کی تھی، جب تم نے جہاد نہیں کیا میں نے کیا تھا۔ اب جناب جھگڑا بڑھ گیا، حضور کی خدمت میں آ گیا کیس، پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو گیا، حضور یہ تو ہم لڑ رہے تھے، بیچ میں علی بھی آ گئے۔ بھئی کس بات کا جھگڑا ہے؟ کہ جھگڑا یہ ہے کہ ان کے پاس چابی ہے، ان کے پاس رفادہ سکھایا ہے، علی کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، آج بھی کچھ نہیں، کل بھی کچھ نہیں تھا۔ وہ خادم الحرمین شریفین بنے بیٹھے ہوئے، وہ خائن الحرمین خادم بنے کے بیٹھ گئے، ان کے پاس سب کچھ ہے، مکہ بھی ہے مدینہ بھی ہے کہ نہیں؟ ہاں تمہارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس کربلا کافی ہے۔ سمجھ گئے؟ بس آئیے چلیے، تو ایک جملہ تھا، جملہ معترضہ جو میں نے کیا، تو خیر وہ مقدمہ آ گیا، حضور نے وقف کیا کہ فوراً فیصلہ نہیں سنانا بھائی، آنے دو وحی کو، آنے دو۔ اور جب وحی آئی تو فیصلہ ہو گیا، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ، کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ پانی پلانا، زمزم پہ قبضہ کر لینا اور کعبے کا انتظام کر لینا، چابی رکھ لینا، ان کے برابر ہو سکتا ہے؟ اس شخص کے برابر جو ایمان لایا، جس نے ہجرت کی، جس نے جہاد کیا، کبھی بھی یہ اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ صلوات بھیجیے، یا صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بات ہوئی واضح ہے؟ چابیاں ہونا کمال تھوڑی ہے، منصب ہونا کمال تھوڑی ہے۔ کمال یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانیاں کس نے دی، اللہ کی راہ میں لڑا کون، زخم لگائے کس نے، زخم کھائے کس نے، فتوحات کس کے ہاتھ سے ہوئی، مال غنیمت کس کی تلوار کا صدقہ آج تک کھا رہے ہیں وہی صدقہ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب بس اب یہاں سے ذہن جانے لگا تھا میرا جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی دولت کی طرف، لیکن پھر صحیح، کیونکہ پھر مضمون میرا جو نا ادھر رہ جائے گا۔ جی بہت چاہ رہا تھا، لیکن بہرحال اس بی بی کی یاد آ گئی۔ ایک درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ذات پہ۔ محمد۔ اب آئیے واپس آپ کو لے کے جائیں۔ عبدالدار کو چابی دینے کا میں نے حکمت بتا دی کہ آج تک وہ چابی وہاں ہے۔ وقتی طور پہ ان کے بندوں کو گرفتار کر لیا، کوئی غلط، وہ الگ بات ہے، لیکن ہے انہی کا حق، کیونکہ قصی نے ان کے ہاتھ میں دی چابی۔ عبدالدار کے اپنے بیٹے کس کو دی؟ عبدالدار کو چابی دی۔ جب یہ آگے ان کے پاس محکم ہو گیا آپ کا قبضہ، اب آپ نے قریش کیوں لقب بنا؟ وہ جو فہر کی اولاد بکھری ہوئی تھی اس زمانے میں بنی خزاع کے، اس ساری اولاد کو سمیٹنا شروع کیا۔ کیا کرنا شروع کیا؟ سب کو تقرش جمع کرنا شروع کیا، سب کا تقرش کیا۔ جب سب کو جمع کرنا شروع کیا تو ان کا لقب پڑ گیا قریش، اور عموماً لوگ یہی کہتے ہیں کہ قریش انہی کا لقب ہے، لیکن میں آپ کو بتا چکا کہ 3 افراد ہیں، تیسری ہستی یہ ہیں، مشہور یہ زیادہ ہوئے، لیکن تاریخ میں ان دونوں ہستیوں کا لقب بھی، اور نظر ابن کنانہ کا تو پورا واقعہ وہ میں نے بتایا نا، قریش مچھلی کا سمندر، وہ سارا موجود ہے سیرت کی کتابوں میں بھی، جہاں بھی تفصیل سے واقعات ہیں حضور کے اجداد کے، چاہے وہ انصاب الاشراف ہو بلازری کی، چاہے یہ کتاب ہو سیرت حلبیہ ہو، سب میں یہ واقعات تفصیل سے آپ کو مل جائیں گے۔ جو کتابوں کے نام لے رہا ہوں سب کے اردو ترجمے ماشاءاللہ مارکیٹوں میں موجود ہیں، لیکن یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ آپ خریدیں گے نہیں، کیونکہ کئی جلدوں میں مہنگے بہت ہے، سم سستی ہے، اس کا کارڈ بھی سستا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ چلیے اب اسی لیے لوگ آ کے جو مرضی کہہ کے چلے جاتے ہیں، انہیں پتہ ہے کون سا گھر جا کے کتاب دیکھ رہا ہے نا، ان کو معلوم ہے نہیں دیکھے گا کتاب، جس کی مرضی نام لے دو۔ وہ ہمارے ایک دوست، کیا کریں، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو ایک شہر کا نام نہیں لیں گے، بہت بڑا جلسہ ہو رہا تھا، اس میں وہ بھی تقریر کرتے، انہوں نے عجیب و غریب قسم کی کتابوں کے نام لینے شروع کر دیے، اور روایت بھی کچھ عجیب و غریب پڑھنی شروع کر دی۔ وہ روایت ایسی تھی جو جن کا کوئی سر پیر نہیں، میں بھی پریشان، میں نے کہا کہاں سے پڑھ رہا ہے یہ آدمی، کیا کر رہا ہے۔ خیر جلسہ ختم ہوا، جوں توں کر کے ہم بیٹھے گاڑی میں، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے گاڑی میں، اتنے میں ایک جوان نے منہ اپنا کھڑکی سے ڈالا، گراؤ شیشہ، کہتا مولانا، کہتا خطاب کرے، یہ جو آپ نے پڑھا یہ کہاں سے پڑھا؟ اور مولانا نے جناب ایک سانس میں کوئی 6-7 کتابوں کے نام لے دیے۔ بہار الانوار 45ویں جلد،
مصابیح الانوار فلاں وسائل الشیعہ فلاں، جتنے کتابوں کے نام یاد تھے حضرت کو انہیں سارے کہہ دیے جاؤ۔ وہ بیچارہ ڈر کے بھاگ گیا، اتنی ساری کتابیں۔ تو میں نے کہا مولانا یہ جتنی کتابوں کے نام لیے ان میں کسی میں بھی نہیں ہے؟ کہتے جب میں نے نہیں پڑھی اس نے کہاں سے پڑھی ہوں گی؟ یہ سمجھتے ہیں وہ لوگ آپ کو، آپ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ ہے انہیں کون سا جا کے گھر میں کتاب دیکھ رہے ہیں، وہ اتنا ٹائم نہیں ہے، مجلس میں آ گیا بڑی بات ہے 1.5 گھنٹے بیٹھے گا، یہ کہا جائے گا کتاب خانے میں کتاب۔ یہ میرے سامنے کردار زندہ ہے، اور یقیناً وہ یوٹیوب پہ سنیں گے تو بڑے ہنسیں گے، خوش ہوں گے کہ چلو مولانا نے کم سے کم میرا نام نہیں لیا، میں نام نہیں لے رہا ان کا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آپ بڑی دیدہ دلیری سے مجھ سے کہتے ہیں جناب کہ میں نے نہیں پڑھی، یہ کہاں سے پڑھے گا، اس کو کیا پتا کہاں ملیں گی کتابیں، چلو اللہ مالک ہمارا کام ہو گیا نا بس ٹھیک ہے۔ ایسا نہ کریں نا، ایسا نہ کریں جس کی جو مرضی آ کے پڑھ کے چلا جائے، نہیں کچھ تو چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے نا۔ دیکھیے کبھی کبھی غلط فہمی میں بھی ہو جاتا ہے نا، میں بھی غلط کہہ سکتا ہوں، انسان ہوں، معصوم تو نہیں ہوں نا، تو میری بھی اصلاح ہو جاتی ہے کہ نہیں بھائی اس کتاب میں نہیں تھا، یہ فلاں کتاب میں تھا۔ ہاں کتابوں میں ہے، ممکن ہے کتاب کا نام غلط ہو سکتا ہے نا، مجھ سے کیوں نہیں ہو سکتا، بڑوں سے ہو جاتا ہے۔ جو بھی غیر معصوم ہے اس سے اس خطا کا امکان موجود ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، شرمانا بھی نہیں چاہیے انسان کو فوراً۔ بہترین انسان وہ ہوتا ہے کہ جو برملا اپنی غلطی کا اعتراف کر لے۔ ڈھیٹ ہوتا ہے وہ جو کہ یہ جاننے کے باوجود کہ وہ غلطی پر ہے اپنی غلطی تسلیم، یہ عذاب ہے، یہ مصیبت ہے کہ غلطی ثابت ہونے کے باوجود بھی غلطی تسلیم نہ کرے، اور اس کے ساتھ ہی بھی اس بات پہ مصر ہوں کہ نہیں یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، آپ غلط ہیں، چلو بھائی ہم غلط۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ دیکھیں نا انسان ہے، اور کئی بار میرے ساتھ ایسا ہوا اور میں نے ممبر سے آ کے بالکل اعتراف کیا، بتایا لوگوں کہ ہاں بھائی ہو جاتا ہے، غلطی انسان ہے۔ ہم نے کب دعویٰ کیا کہ ہمیں ساری دنیا کا علم حاصل ہے؟ ہم نے کب دعویٰ کیا؟ ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کی۔ یہ تو معصوم کو حق ہے کہ بس وہ ہر سوال کا جواب دے سکتا ہے، اور کس کو یہ حق ہے؟ خیر جناب، تو یہ دونوں روایت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب جب ان کا کنٹرول ہو گیا تو اب انہوں نے تقرش جمع کرنا شروع کیا، تو ان کا لقب ہوا قریش، سب سے مشہور قریش ہے۔ یعنی جب قریش کہا جائے تو سیدھا ذہن جائے گا کہاں؟ قصی ابن کلاب، منتظم تھے۔ اجابہ وہی چابی، یہ عہدہ کس کو دے دیا؟ اپنے بیٹے عبدالدار کو، تم یہ سنبھالو گے۔ پھر حاجیوں کے لیے رفادہ اور سقایا 2 محکمے اور قائم کیے، کھانا کھلانے کا اور پانی پلانے کا انتظام۔ اب شعبے بنا رہے ہیں نا، شعبے بننا شروع ہوئے، کیسے نہیں، ہبڑ دبڑ کچھ نہیں، انتظامات تقسیم کرو۔ عبد مناف کو دیا رفادہ اور سقایا، اسی لیے بنی ہاشم کے ورثے میں آیا تھا نا رفادہ اور سقایا، یہ دونوں، جن میں پھر اور تقسیم ہوئی تھی۔ جناب عباس کے پاس سقایا گیا تھا یہ رفادہ، اور جناب ابو طالب کے پاس رفادہ سقایا، بال دونوں بھائیوں کے درمیان یہ ایک تقسیم تھی، یہ تھا۔ پھر اس کے بعد خانہ کعبہ میں پہلے اطراف میں کچے گھر بنتے تھے، پکے گھر نہیں بنائے جاتے۔ جب آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی، یہ وہ شخص ہے، کیونکہ خانہ کعبہ بارشوں سیلابوں کی وجہ سے اچھا خاصا بوسیدہ ہو گیا تھا، تو انہوں نے پھر دوبارہ کعبے کو تعمیر کیا۔ یہ 6ٹھی یا 7ویں تعمیر ہے کعبے کی جناب ابراہیم کے بعد مکمل، چھوٹی موٹی مرمت ہوتی رہتی تھی، مکمل تعمیر کی بات کر رہے ہیں۔ تو قصی نے دوبارہ سے تعمیر کیا، اور پہلی بار کھجور کی ٹہنیوں کی چھت ڈالی، خانہ کعبہ کے اوپر چھت بنا دی۔ کھجور کی ٹہنیاں مضبوط ہوتی ہیں، ان سے وہی وہاں اویلیبل بھی ہوتی تھیں اس علاقوں میں، تو ان سے چھت ڈال دیا آپ نے، خانہ کعبہ کو پکا بنا دیا، دوبارہ سے نیا بنا دیا، پکا گھر بنایا۔ پہلا حجر اسود کے سامنے دور مسجد الحرام کی حدود سے باہر ایک گھر بنایا، پکا گھر، اور اس کا نام رکھا دار الندوہ۔ یہ 4تھا شعبہ قائم کیا ندوہ کا۔ اس ندوہ گھر میں یہ تھا کمیونٹی سینٹر، تمام مکے کے لیے فری کر دیا، کوئی تقریب کرنا ہو، شادی بیاہ کرنا ہو، فاتحہ کرنا ہو، مطلب فاتحہ سے مراد وہ مرنے کے مراسم تو ہوتے تھے نا، فاتحہ نہ صحیح اور کسی نام سے ہوتے ہوں گے۔ ایک ذرا بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب یہ تو ہے، اب میں اس میں دیکھیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، کسی کو بھی نہیں ٹوکتا ہوں، کیونکہ میرا بیان ایسا ہوتا ہے کہ 1-2 افراد کو نیند آنے لگتی ہے، جب آنے لگتی ہے تو میں انہیں اٹھانے کے لیے آپ سے بلند آواز سے صلوات بھجواتا ہوں۔
بلند آواز آئیے، کوئی قصور نہیں، میں کسی طرف نہیں دیکھ رہا، اسی لیے تاکہ میرے کسی کی بھائی کی عزت نفس کو آنچ نہ آ جائے۔ ہوتا ہے نا بیان میرا ایسا ہی ہے، میں کیا کروں بھائی، کہاں سے لاؤں، اب یہ بدل بھی نہیں سکتا انداز، پڑھتے پڑھتے 40 سال ہو گئے، آج تک مجھے تقریر کرنی نہیں آئی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ دار الندوہ بنا دیا کہ اب یہاں آؤ اپنے مراکز، تو ان کو بڑے خوش ہوئے مکے کے لوگ، یہ تو بڑا اچھا کام ہو گیا، ہم ادھر ادھر جاتے تھے، پہلا کمیونٹی سینٹر بنا دیا، آؤ یہاں۔ اور پھر اس کے بعد وہی کمیونٹی سینٹر بنا کاہے کے لیے؟ فیصلوں کے لیے۔ جب قبائل آپس میں جھگڑتے تھے، کسی بات پہ جھگڑا ہو جاتا تھا، ندوہ میں جمع ہوتے تھے، تو ندوہ پورا ایک شعبہ بن گیا، مسائل حل کرنے کا مرکز بن گیا کہ بڑھو نہیں باہر، یہاں آ کے بیٹھ جاؤ سارے سردار، یہاں آ کے بات کیا کرو۔ اور قصے سب کے سردار بن کے بیٹھتے تھے، آخری فیصلہ قصے کا فیصلہ ہوتا تھا۔ جب وہ آپس میں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے تھے تو قصے کا فیصلہ بار دے، جو قصے فیصلہ کرے گا وہ ندوہ کا محکمہ۔ تو کتنے محکمے ہو گئے؟ اجابہ، رفادہ، سقایا اور ندوہ۔ آخری بنایا لواء، یہ 5 شعبے مشہور ہیں۔ لواء یعنی جب قریشیوں کی جنگ کسی کے ساتھ ہوتی تھی تو یہ سارے اہل مکہ کا پرچم ایک ہوتا تھا، آپس میں لڑتے تھے تو الگ الگ، لیکن باہر کا کوئی آتا تھا تو لواء پرچم دیا جاتا تھا کسی کو، تو یہ پرچم کسی ایک کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتا تھا، کیونکہ قبیلوں کے آپس میں جھگڑے بھی تو ہوتے تھے، تو جو بہادر ترین کسی بھی قبیلہ کا فرد ہوتا تھا اسے لواء دے دیا جاتا تھا۔ یہ تو عبد المطلب کے بعد مخصوص ہوا کہ علم بردار ہونا کسے چاہیے، ہے نا، وہاں سے پھر علمداری کا ایک خاص شعبہ شروع ہوا۔ پھر ہر کس و ناقص کے بات نہیں تھی اس علم کو اٹھانا، پھر یہ علم مخصوص ہو گیا تھا ابو طالب کے بیٹوں کے ساتھ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ایک مل کے صلوات بھیجیے بلند آواز سے، آئیے۔ یہ 5 شعبے کعبے سے متعلق قائم کیے اور یہ سب کو تقسیم کیا برابر سے کہ حصے دار، تم سب اس میں شریک ہو، معاون بنو۔ اب مکے کو ایک نظام ملا، اور آپ یہ دیکھیے کہ آج تک وہ 5 شعبے کسی نہ کسی شکل میں وہاں کام کر رہے ہیں، اور حضور نے بھی ان محکموں کو ختم، جس کے پاس رفادہ تھا رہنے دیا، جس کے پاس سقایا تھا رہنے دیا، جس کے پاس لواء تھا وہ بعد میں چینج ہوا نا، جب مدینہ گئے تو پھر حضور علم دیا کرتے تھے، وہ مکے کا علم تو ختم ہو گیا، وہ لواء تو ختم ہو گیا، لیکن علم ضرور رہا۔ تو یہ چھانٹ کے دیا جاتا تھا کہ اس کو دیا جائے جس کے بازو قلم ہو جائیں مگر علم کو گرنے نہ دیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جناب جعفر طیار کا لقب طیار پڑا کیوں تھا؟ یہ وہ ہے کہ شہادت کے بعد اسے لقب ملا، زندگی میں تھوڑی۔ جب بازو قلم ہو گئے تھے تو آپ نے لقب دیا تھا نا کہ جعفر جنت میں اللہ نے 2 بازوؤں کی جگہ 2 پر دیے ہیں، جن کے وسیلے سے وہ جنت میں پرواز کرتا ہے۔ تو جب سے آپ کا لقب پڑا جعفر، یہ وہ لقب ہے جو شہادت کے بعد ملتا ہے، شہادت سے پہلے کسی کو نہیں ملتا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب یہ قصے تک بات آ گئی کہ قصے نے پورا نظام درست کر دیا، سنبھال لیا۔ قصے کے بعد اس کے بیٹے عبد مناف سردار قرار پائے، ہیں سب بیٹے، لیکن عبد مناف کا ایک مقام۔ عبد مناف کا بیٹا ہاشم، ہاشم کے بارے میں کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاشم کا بیٹا عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے پھر آپ جانتے ہیں سارے، ان کا ذکر آ جائے گا۔ اب آئیے ذرا آگے کا بتا دیں، حملہ کب ہوا؟ عبد المطلب کا حملہ تو ہم پڑھیں گے نا، ابرہہ کا حملہ جو جناب عبد المطلب کے زمانے، وہ تو کل پڑھیں گے انشاءاللہ، آ جائے گا کل، نہیں تو پرسوں تو ضرور آ جائے گا، زندگی شرط ہے۔ لیکن اب آئیے آگے، ورنہ وہ باتیں رہ جائیں گی۔ اسلام آنے کے بعد پہلا حملہ کب ہوا کعبے پر؟ حضور نے کتنا اہتمام کیا فتح مکہ کے وقت کہ جنگ نہ ہو، جنگ نہ ہو، جنگ، کعبے کا احترام باقی رہے۔ لہٰذا صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی کعبے کے احترام کو بچایا، فتح مکہ کے وقت اعلان کر کے جو کلمہ پڑھ لے گا بچ جائے گا، جو فلاں کے گھر میں چلا جائے گا بچ جائے گا، جو فلاں جگہ ہوگا وہ بچ جائے گا، سب اپنے گھروں میں رہو، جو اپنے گھر میں رہے گا وہ بھی بچ جائے گا۔ ایسا ہوا نا، یعنی خوریزی نہیں ہونے دی۔ 3-4 افراد کو بس استثناء کیا کہ یہ کعبے کے غلاف سے بھی چمٹے ہوں تو ان کی گردن اڑا دینا۔ میں ان کے نام نہیں لوں گا، ان کے نام ہمارے برادران بڑی اچھی طرح سے لے لیتے ہیں۔ مصیبت یہ ہے کہ میں نام لوں تو میرے پیچھے پڑ جائیں گے، اور تمہارے اپنے آدمی آ کے ٹی وی پہ بتا رہے ہوتے ہیں کون کون تھا۔
پھر تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. کہتے نہیں ہمارے والے کو کہنے دو, آپ نہیں کہو, آپ کے منہ سے اچھا, ہمارے منہ سے اچھا نہیں لگتا تو چلو بھائی ہم بھی نہیں بتاتے, بس ایک کا نام لے دیتے ہیں, اکرمہ ابن ابو جہل. اب تو کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن یہ فرار ہو گئے. لیکن یہ بتا دیں آپ کو کہ اس کا نام کیوں لیا ہم نے. فرار ہو گیا اکرمہ ابن ابو جہل. حضور نے اس کی بیوی فاطمہ وہ لے آئی, اس کا نام بھی فاطمہ تھا, وہ ایمان لے آئی. جب ایمان لے آئی تو حضور کی خدمت میں آ گئی. اب آ کے کہتی ہے کہ اپنے شوہر کے لیے امان چاہتی ہوں, جان بخشی. حضور نے سر جھکا لیا. کیا کرے, ایمان لے آئی ہے اور حضور جانتے ہیں کہ سچا ایمان لائی ہے, کیا کرے. حضور نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اگر کلمہ پڑھ لے گا معاف کر دوں گا. ایک مسلمان, ایک مومنہ امان طلب کر رہی ہے اپنے شوہر کے, معاف کر دو. یہ جدے میں کشتی پہ سوار ہو رہا تھا جب اس کی بیوی پہنچی ہے وہاں, فرار ہو رہا کشتی میں. آواز دی, واپس آ جا, میں نے امان لے لیے. تو اس نے پوچھا کس سے امان لی؟ کہ اللہ کے رسول سے تیرے لیے امان لا چکے. جب براہ راست کہاں, پھر واپس آ گیا. ہاں وہ امین ہے, وہ صادق ہے, اگر تو نے اس سے امان لیے تو میں امان میں ہوں. واپس آ گیا, ایمان لے آیا. جب آ رہا تھا, سنیے توجہ سے, شیعہ ہو یا سنی ہو سب سنو, جب آ رہا تھا, ابو جہل کا بیٹا ہے جس کے قتل کا اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا. جب واپس آ رہے تھے تو اللہ کے رسول نے تمام صحابہ سے کہا دیکھو خبردار, اکرمہ آ رہا ہے ابو جہل کا بیٹا, اس کے سامنے اس کے باپ کو برا بھلا نہ کہنا. سیکھنے والوں کے لیے. ابو جہل جنگ بدر میں سردار تھا, مارا گیا, کھڈے میں پھینکا گیا, کنویں میں پھینکا گیا جنازہ. اس کا سب سے بڑا دشمن اللہ کے رسول کا اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا اپنی زندگی میں. کہہ رہے خبردار, برا بھلا کہنے کو منع نہیں کیا, کہا اس کے سامنے برا نہیں کہنا, اس کا باپ ہے, تکلیف ہوگی. دیکھا آپ نے, یہ ہے سیرت جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, عمل میں کچھ اور ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کاش یہ ساری امت محمدیہ ان چیزوں سے کچھ سیکھ لیتی کہ بھئی نہ کہو برا بھلا ایک دوسرے کے محترم ہستیوں کو, محترم مقامات, نہ کہو برا بھلا. کیا مصیبت ہے بھئی, میں شیعہ اسی لیے ہوں کہ علی کے دشمنوں کو نہیں مانتا, اس میں نے کوئی تقیہ کیا نہیں کیا. اس کا یہ مطلب کب ہے کہ میں دوسروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دوں؟ ایک معاشرہ ہے دوستو, اس معاشرے میں رہتے ہیں. یہی ہمارا دوسروں کو بھی پیغام ہے, بھائی آپ جس کو ماننا ہے مانو, لیکن ایسا تو نہ کرو کہ بڑے بڑے منافقوں کو, بڑے بڑے دشمنان دین کو, دشمنان رسول کو, مروان جیسوں کے لیے تم چاہو کہ ہم اس کو بھی معزز مان لیں. وہ مروان جس کو اس کے باپ کے ساتھ مدینے سے بے دخل کیا اللہ کے رسول نے, نکال دیا, کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اسے واپس لاتا. شیخین کے دور میں بھی واپس نہیں لایا گیا, نہ پہلے دور میں, نہ دوسرے دور میں, تیسرے دور میں واپس لائے گئے. تو عزیزوں اب تم یہ چاہو کہ ہم مروان کو بھی اچھا بھلا کہیں تو بھائی یہ نہیں ہوتا. جبھی تو ہم شیعہ ہیں, ہم ان کو نہیں مانتے, ہم کسی حالت میں نہیں مانتے, ہم کسی کو بھی علی سے افضل نہیں مانتے محمد کے بعد. بھائی عقیدہ ہے نا, جبھی تو ہم شیعہ ہیں. ہم آپ کی ساری باتیں مانتے چلے تو بھئی ہم پھر شیعہ کہاں رہے. 1400 سال سے ہماری مقاومت اسی بات پر ہے, اس پہ کوئی سودے بازی, اسی نعرے پہ مر رہے ہیں, اسی پہ کٹ رہے ہیں, اسی پہ شہید ہو رہے ہیں. تو یہ بھول ہے دنیا کی کہ وہ ہم سے ہمارا عقیدہ چھین لے گی. نہیں, ہمارے پاس ایک معیار ہے جو اللہ کے رسول نے دیا ہے, الحق ما علی و علی مال حق, یا علی مال حق والحق ما علی. یہ آپ کی کتابوں میں ہے سرکار, معیار اللہ کا رسول دے کے جا رہا ہے. آپ ہم سے کہہ رہے کہ نہیں ایسا نہیں کرو. ہم نے کہہ دیا نا علی حق کے ساتھ ہے حق. اچھا جب علی کے مقابلے پر آیا بات ختم ہو گئی نا, تو بھائی برا بھلا نہیں کہتے ہم, لیکن یہ کیوں کہتے ہو کہ نہیں ان کو ایسا مانو, ان کو کیوں مانے بھائی, کس لیے مانے؟ ہم نہیں مانتے. رسول کے بعد ہم سب سے افضل کسے مانتے ہیں؟ مولا علی کو. یہ ہمارا عقیدہ ہے بھائی, پوری دنیا جانتی ہے, آپ بھی جانتے ہو. آپ اپنے عقیدے پر رہیے, ہمیں اپنے عقیدے پر رہنے دیجیے, ٹھیک ہے نا. دنیا کے سامنے اچھا پیغام جائے گا, جیسے پہلے رہ رہے تھے پیار محبت سے اس ملک میں ساری دنیا پہ, ویسے رہتے رہو. لڑائی جھگڑے کا کوئی فائدہ نہیں, نہ تم ہمیں ختم کر سکتے ہو نہ ہم تمہیں ختم کر سکتے ہیں. بھائی سیدھی بات ہے. اب تک دیکھ لیا نا کیا ہوا لڑائی کا انجام, سوائے اس شہروں کی بربادی کے, اس ملک کی بربادی کے کوئی نتیجہ نکلا ہے تو بتا دو. کوئی نتیجہ نکلا؟
خیر لڑانے والوں کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے، مگر وہ سوچتے نہیں ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے، بہرحال میں آپ کو پھر کعبے کی طرف لے کر جاؤں۔ پہلی بار اسلامی تاریخ میں، اسلامی تاریخ یعنی جب اسلام آ گیا، یعنی مسلمانوں کی تاریخ، اسلامی تاریخ کو تو چھوڑ دیجئے، مسلمانوں کی تاریخ میں پہلی بار کعبے پر چڑھائی کی کس نے؟ مسلم بن عتبہ۔ کس نے بھیجا چڑھائی کرنے کے لیے؟ یزید ملعون نے۔ 64 ہجری، 64 ہجری میں جب عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ کی قیادت میں مدینے میں بغاوت ہوئی اور حضرت عبداللہ ابن زبیر مکے میں حاکم تھے، تو اس نے لشکر بھیجا اور اس کو بلایا مسلم بن عتبہ کو، صفاک ترین درندہ تھا اپنے زمانے میں، کہا کہ تجھے آزاد کر کے بھیجا ہوں، جو چاہے سلوک کرنا مدینہ مکے والوں کے ساتھ، مگر چھوڑنا کسی کو نہیں۔ خیر واقعہ ہرا کبھی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ یہ آیا، اس نے مدینہ کو تاراج کیا پہلے، اور ایسا تاراج کیا تھا کہ 3 دن کے لیے اس نے اپنے لشکر کے لیے مدینہ کو حلال کر دیا۔ کوئی بھی تاریخ پڑھ لیجیے واقعہ ہرا کی، کہیں ہرا ہے، کہیں ہرا، کہیں ہرا، کوئی مسئلہ نہیں، وہ زیر زبر کا فرق ہے جگہ جگہ۔ تو واقعہ ہرا میں کیا کیا اس نے؟ مباح کر دیا مدینہ 3 دن کے لیے، مباح لشکر پہ۔ اور جو تباہی اور تاراجی پھیلی، ہم سے نہ پوچھو، جا کے اپنی تاریخیں پڑھو۔ یہ تمہارے چینلز پہ بیٹھ بیٹھ کے تمہارے خود علماء بتا چکے۔ ہم تو کہتے تھے 1200 صحابہ، میں نے اپنے کانوں سے سنا، وہ کردار بھی زندہ ہیں، آنکھوں سے دیکھا، جنہوں نے چینل پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ اس واقعہ ہرا میں 1700 صحابہ اور تابعین کو قتل کیا گیا۔ ہمیشہ میرے ایک سوال کا جواب نہیں ہوتا کسی کے پاس، بس اتنا بتا دو، صحابہ کو برا کہنا بڑا جرم ہے یا قتل کر دینا؟ بڑا جرم کیا ہے؟ لیکن نہیں، سب کچھ جانتے بوجھتے اپنی آنکھوں پہ غفلت کا پردہ ڈال کے رکھتے ہیں۔ مدینہ تاراج کیا، آگے گیا، کیونکہ اس نے کہہ دیا تھا کہ تجھے مکے پر بھی چڑھائی کی، مدینہ کو پورا برباد کر کے گیا۔ اور یہ تو ایک پہلو، ایک بات رہ گئی، 9000 تک کی تعداد لکھی ہے، لیکن میں کہتا ہوں ممکن ہے مورخ سے غلطی ہو گئی ہو، بھائی مبالغہ ہو گیا ہو۔ کس کی تعداد؟ وہ خواتین مدینے کی، صحابہ کے گھروں کی خواتین، تابعین کی بیٹیاں، 9000 کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ اپنی تاریخ پڑھ لینا، سمجھ گئے میری بات؟ یہ آپ نے لکھا ہے سرکار، ہماری بات کو چھوڑ دیجئے آپ۔ اور پھر اس کے بعد بزد ہو کہ تمہارا امیر ہے وہ، تو تمہیں یہ امیر مبارک ہو۔ ہم تو دعا کرتے ہیں، جب یہ نعرہ لگتا ہے ہمیں کوئی تکلیف تھوڑی ہوتی، امیر یزید، امیر یزید۔ ہم تو دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں حسین کے ساتھ لے جانا، اس کو یزید کے ساتھ۔ اچھا پھر وہی بات، جب یہ دعا کرو تو اسے آگ لگ جاتی ہے۔ ارے بھائی تیرے لیے دعا کریں، تو کہہ رہا ہے میرا امیر ہے، پھر تجھے پریشانی کیا ہے؟ ایک مفتی صاحب کے ساتھ 5-6 بیٹھے ہوئے تھے ایک چینل پہ، جو وقفہ ہوتا ہے اس میں یہ سب باتیں ہو رہی تھیں، تو باتیں ہوتی، میں نے کہا بھائی ہم تو ایک فارمولہ جانتے ہیں، آپ اتنا دفاع کر رہے ہیں، تو میں آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ پروردگار عالم حشر کے دن آپ کو آپ کے امیر یزید کے ساتھ اٹھائے، جہاں وہ جائے وہیں وہ چلے جائیں۔ اور ہم یہ دعا کر رہے ہیں، آپ آمین کہیے کہ پروردگار عالم ہمیں حسین کے ساتھ اٹھانا۔ اب بن بنا گئے ایک دم سے، جناب غصے ہو گئے، یہ آپ کیسی باتیں کریں؟ میں نے کہا عجیب ہے، میں تو سمجھا تھا آپ خوش ہو جائیں گے، تو جب آپ کو خود اس کی شفاعت کا اعتبار نہیں ہے۔ بھائی سیدھی سیدھی بات کیجئے نا، کہ آپ ہمارے بغض میں سب کہتے ہیں، محبت آپ کو کسی سے نہیں۔ اگر آپ کو محبت ہوتی تو اپنے ہاتھوں سے حیوانوں پہ ان کا نام لکھ کے نہ چھوڑتے جھگڑے کرانے کے لیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ابھی 2 سال پہلے ایک شہر میں پھر ہوا تھا، سندھ کے یہی واقعہ، اور یہ آپ کے جھنگ میں بھی ہو چکا، ادھر بھی ہو چکا۔ تو نے کہا محبت ہوتی تو کبھی آپ یہ گندی حرکت نہ کرتے، صرف اس لیے کہ شیعوں پر حملہ ہو جائے، شیعوں سے جھگڑا ہو جائے۔ 1400 سال سے حملے کرتے کرتے بھی تسلی نہیں ہوئی تمہاری کہ ہمارا کچھ نہیں بگڑتا؟ تمہیں نہیں معلوم ہماری مقاومت کل؟ خیر یہ مسلم بن عتبہ مدینے کو تاراج کر کے چلا، تو ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ چیختا رہتا تھا، نہ نیند آتی تھی نہ کچھ۔ مکے کے راستے میں واصل جہنم ہو گیا، مدینے کو تاراج کیا تھا۔ تو کمان کس کے ہاتھ میں آئی؟ حسین ابن نمیر، یاد آ گیا؟ وہی حسین ابن نمیر کربلا والا، اس کے ہاتھ میں کمان آ گئے، حسین ابن نمیر کی کمان ہاتھ میں۔ یہ پہنچ گیا، اس نے مکے کا محاصرہ کر لیا۔ پہلا حملہ اسلام آنے کے بعد
کعبے پر پہلا حملہ، ہر تاریخ کسی ایک تاریخ کا نام ہی نہیں لیتا، ہر جگہ لکھا ہے 64 ہجری کے واقعات۔ محاصرہ کیا مکے کا، اور اس نے منجنیقوں سے پتھر برسانے شروع کی، کعبے کا ایک حصہ ڈھہ گیا، منجنیقوں سے آگ برسانی شروع کی۔ محاصرے میں لڑائی ہو رہی ہے نا، نیچے قبضہ کر رہا ہے، اتنے میں خبر آئی کہ یزید واصل جہنم ہو گیا، مر گیا۔ اسے محاصرہ اٹھانا پڑا، واپس آیا۔ یہ وہی اس کی واپسی ہے کہ جب واپسی میں اس کی ملاقات ہوئی ہے، بے سر و سامانی کے عالم میں دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، آدھا لشکر پہلے، آدھا لشکر کہ جلدی پہنچو دمشق، یہاں سے نکلو، حجاز سے نکلو، کیونکہ معلوم تھا مدینے میں کیا کر کے آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو لوگ راستے میں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے۔ حالانکہ لوگوں میں اتنا دم خم نہیں تھا، لیکن وہ ڈر رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ نکل کے باہر نکل کے اچانک ہم پر سب پر ٹوٹ پڑے۔ اسی راستے میں اس کی ملاقات ہوئی تھی کس سے؟ سید سجاس، جب اس نے پانی طلب کیا تھا، اس نے تحت الحلق سے اپنے چہرے کو چھپا لیا تھا، وہ خدمت میں حاضر ہوا تھا امام کی، کہا کہ پیاسا ہوں میں اور میرے ساتھی۔ آپ نے مشکیزوں کے منہ کھولوا دیے، پلاؤ پانی، سب کو پلاؤ۔ جب پانی وانی پی چکا، سیر ہو چکا، اس کے بعد مسکرا کے کہتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ فرزند رسول، آپ نے مجھے پہچانا نہیں، ورنہ آپ مجھے سیراب نہ کرتے۔ امام جب سے یہ آیا تھا نا، اس کی طرف دیکھ نہیں رہے تھے، دیکھ ہی نہیں رہے، رخ دوسری طرف کرتے تھے اور پھر حکم دیتے پانی پلاؤ ان کو، اس کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ اس وقت بھی رخ آپ کا دوسری طرف تھا، لیکن جب اس نے یہ کہا نا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، اگر آپ پہچان لیتے تو کبھی مجھے پانی نہ پلاتے، سیراب نہ کرتے۔ بس اس جملے پہ امام نے پلٹ کے اس کو دیکھا اور پلٹ کر کہتے ہیں، او حسین ابن نمیر، نام لے کے تجھے یہ گمان ہے کہ میں تجھے پہچانا نہیں؟ کیا میں اپنے بھائی علی اکبر کے کلیجے کو بھول سکتا ہوں؟ یہی تھا نا، ایک نام اس کا ہے نا، اسی نے علی اکبر کے کلیجے میں برچھی اتاری۔ بھول سکتا ہوں اپنے بھائی علی اکبر کے کلیجے کو، بھول سکتا ہوں، لیکن سن، وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارے منصب کا تقاضا ہے کہ ہمارا قاتل بھی پیاسا ہوگا تو ہم اس کی پیاس بجھائیں گے، سیراب کریں گے۔ یہ ہے اہل بیت کا کردار۔ اپنے قاتل کے ساتھ علی نے کیا سلوک دیا تھا؟ اس کی رسیاں ڈھیلی کرو، اسے شربت پلاؤ، جو شربت علی کے لیے آیا تھا وہ شربت اپنے قاتل کو پلاؤ، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرو، جب تک میں ہوں، میں بچ گیا اس زخم سے تو میں فیصلہ کروں گا، ورنہ اس کے بعد میرے جانے کے بعد وہی ایک ضرب سے اس کا خاتمہ کرنا۔ یہ الگ بات کہ ایک ضرب سے خاتمہ ہوا تھا، لیکن لوگوں نے نہیں چھوڑا، لوگ اس کا کشتہ جو تھا وہ چھین کے لے گئے تھے اور جلا دیا تھا ابن ملجم کا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ اہل بیت کا کردار کہ جہاں بھی ہو سکا اس عالم میں بھی لوگوں کی مدد کی، لوگوں کی حاجت برابری کی، یہ تھا اہل بیت۔ اور ان کا کردار کیا تھا کہ اگر کسی بچی نے پانی مانگا تو پانی دکھا کے بہا دیتے تھے، ایسے تڑپایا تھا آل رسول کو کہ ان بچوں کے سامنے پانی لاتے تھے اور ریت پر انڈھیل دیتے تھے۔ یہ حال کر دیا تھا حسین کے بچوں کا۔ کیا کیا تھا ان کے بچوں کے ساتھ؟ اگر کوئی تڑپ کے بابا کو پکارے تو اسے تماچوں سے مارا جاتا تھا۔ میری کچھ بہنوں نے حکم دیا ہے کہ آج جناب سکینہ کے مصائب پڑھ دو۔ کوشش کرتے ہیں، کوشش کرتے، حق تو ادا نہیں ہو سکتا ہے، کوشش کرتے۔ حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ کہاں سے شروع کروں؟ وہاں سے شروع کروں جب یہ بچی ذوالجناح کے سموں سے لپٹ گئی تھی۔ میرے بابا کو نہ لے جا، جو گیا وہ واپس نہیں آیا۔
کہاں سے شروع؟ وہاں سے جب خیموں کو آگ لگ گئی، یہ بچی گھبرا کے خیموں سے باہر نکلی ہے. شمر نے دیکھا، اب مجھے معاف کر دیجیے گا، میں کیا کروں؟ ایک لفظ ہے جو مجھے پڑھنا ہے، اگرچہ کہ میری ہمت نہیں ہوتی ایسے الفاظ ادا کرنے کی، مگر کیا کیا جائے. اس بچی کے باپ میں بالوں سے پکڑا تھا بچی کو، پہلے تماچے مارے، اس کے بعد کانوں کے در چھینے تھے، اتارے نہیں تھے، چھینے تھے. جب گوشواروں کو کھینچا ہے، چھینا ہے، بچی کے دونوں کان لہو لہان ہو. یہ ہے سکینہ. اسی عالم میں دوڑ رہی تھی قتل گاہ میں، اپنے بابا کا سینہ تلاش کر رہی تھی. جانتے ہیں نا شام غریبہ میں زینب کہاں سے لائی تھی اس بچی کو؟ بابا کے سینے سے. جب کربلا سے اسیر چلنے لگے، بے پالانوں کے اونٹ تھے نا، پالان تھوڑی رکھے، تو بڑی خواتین تو کوہان سے توازن برقرار کر لیتی تھی بیٹھ کے. بچے کیسے اپنا توازن برقرار کر؟ جب اس بچی کو سوار کرایا جاتا تھا گر جاتی تھی، ناکے سے گر جاتی تھی. ان ملونوں نے رسی سے باندھا تھا. نفس المحموم کی روایت ہے، اور میں پھر عرض کروں کہ میں نے اصل روایت نہیں پڑھی، وہ اتنی سخت ہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا. بس میں نے ایک جملہ کہہ دیا کہ اس بچی کو رسی سے باندھا گیا تھا. اسی لیے تو شام کی راہوں میں جب یہ رسی ڈھیلی ہوئی ہوگی، بچی گر گئی. سنبھالا کس نے تھا؟ اس کی دادی زہرا. اتنا تکلیف دہ سفر کر کے، جس میں کتنے ہی بچے شہید ہو گئے، کتنی ہی بیویاں ناکوں سے گر گر کے اپنی جان دے بیٹھے، وہ سفر کر کے یہ 4 سال کی بچی شام پہنچی. میں نے عرض کر دیا 12 بچے تھے. کتنے بچے تھے اسیر؟ 12. چلے کتنے تھے؟ 70 سے زیادہ. عرض کر چکا ہوں پہلے کہ 64 کے قریب بیویاں اور بچیاں ناکوں سے گری تھی راستوں میں، جن میں سے کچھ کی قبروں کے نشان ہیں، کچھ کی قبروں کے نشان نہیں ہیں. جب پہنچے تھے یزید کے دربار میں تو ایک رسی سے 12 اسیروں کو باندھا گیا. کسی کا ہاتھ، کسی کا گلا، کسی کی کمر، کسی کا پیر. طے کیا دربار کا بھی مسئلہ، مرحلہ طے کیا. شام کے دربار کو بھی فتح کیا. کبھی پھوپھی زینب نے، کبھی اس بچی نے. یزید کو شرمندہ کر کے اس بچی نے بھی شرمندہ کیا. زندان میں پہنچی. جب زندان میں پہنچی تو اب بابا کی یاد اسے ستاتی. کیا کرے وہ سکینہ؟ کیسے سوئے وہ سکینہ جو صرف بابا کے سینے پہ سونے کی عادت تھی؟ دن ہوتا تھا زندان کے دروازے پہ بیٹھ جاتی ہوگی، آنے جانے والے مسافروں کو دیکھتی رہتی تھی. شاید کوئی کربلا کا مسافر مل جائے تو میں اپنے بابا کو سلام ہی بھجوا دوں کہ بابا جس سکینہ کو آپ خیمے میں چھوڑ کے آئے تھے نا، وہ آپ کی پیاری سکینہ شام کے زندان، تاریک زندان. جب رات تاریک ہوتی تھی تو بچی کی گھبراہٹ بڑھ جاتی تھی. اندھیرے سے گھبراتی تھی یہ بچی، روتی تھی. روتے روتے کہتے کہ نیند آ جاتی تھی، سو جاتی تھی. میں کہتا ہوں کیسی نیند؟ روتے روتے غش میں چلی جاتی تھی. ایسی ہی ایک رات آئی، بچی روتے روتے غش میں چلی گئی، مگر تھوڑی دیر کے بعد بیدار ہوئی اور پہلے سے زیادہ گریا. بابا کو یاد کرتی ہے، روتی.
یاد کرتی ہے رو. ماں نے آگے بڑھ کر گلے سے لگایا, میری بچی, کلیجہ پھٹا جاتا, نہ رو ایسے, نہ رو. بچی کہتی ہے, اماں میں کیا کروں, ابھی تو بابا میرے پاس بیٹھے تھے. زینب نے اپنی آغوش میں, میری بچی نہ رو, جگر چھلنی ہوا جاتا, تیرے بین سن. پھوپھی, اماں میں کیا کروں, ابھی تو بابا مجھ سے کہہ رہے تھے سکینہ ہم بھی تمہارے بغیر بہت بے قرار, سکینہ ہمارے پاس آ جاؤ. بھائی نے اپنے پاس بلایا, میری پیاری بہن سے بس خاموش ہو جا. بچی کہتی ہے, بھیا میں خاموش ہو جاؤں گی, میں نہیں روؤں گی, بس ایک بار بابا سے ملا دو. ایک بار بابا کا سر منگا دو, پھر نہیں رو. ایک بار بابا کا. بچی کے بیان سن کر حرم میں کوہرام برپا ہو گئے. یہ گریہ وزاری کی آواز محل میں سونے والوں تک پہنچی, آرام میں خلل ہوا. بھیجا داروغہ زندہ, کیا مسئلہ ہے, جاؤ دیکھو. پوچھا, سید سجاد نے آگے بڑھ کر بتایا, آج میری بہن کی حالت بہت خراب. تھوڑی دیر کے لیے اس کے بابا کا سر لا دو, نہیں روئے گی. بچی خاموش ہو جائے. پیغام پہنچایا گیا, حکم دیا گیا سر حسین زندان میں لے جاؤ تاکہ یہ گریہ ختم ہو. سر حسین لایا گیا, سید سجاد کو دیا گیا. سید سجاد نے رخساروں کے بوسے, پیشانی کے بوسے, آنسوؤں کا نذرانہ دیا. بابا کو سلام کیا, آواز دی سکینہ کو, سکینہ بابا کا سر آ گئے. بچی دوڑتی ہوئی آئی, بھائی کے ہاتھوں سے بابا کا سر لیا, گود میں بھر کے بیٹھ گئے. زمین پہ بیٹھ چمٹا لیا سر کو سینے سے. بابا کے رخساروں پہ رخسار رکھ دی, بیان کرنا شروع کر دیے, بابا مجھے چھوڑ کر جانا تھا تو ساتھ کیوں لائے. بابا اگر چھوڑ کر جانا تھا تو اپنے سینے پہ سونے کا عادی کیوں بنایا تھا. بابا مجھے نیند نہیں آتی. بابا مجھے نیند نہیں آتی. بابا مجھے نیند آ رہی, میں سونا چاہتا, مجھے تمہارے بغیر نیند, مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ, مجھے چھوڑ کر نہ جانا. بابا سکینہ کے بین اور حرم میں ماتم, بیبیاں ماتم کر رہی, شور و شین برپا ہے زندان میں. اچانک سکینہ کی آواز بند ہو گئی, سکینہ کی آنکھیں بھی بند ہو گئی. ماں مطمئن ہو گئی کہ میری بچی سو. زینب کے دل کو قرار آ گیا کہ میری بچی سو گئی. حرم مطمئن ہو گئے کہ سکینہ سو گئی. بس ایک فرد ہے زندان میں, سید سجاد. ادھر سکینہ کی آنکھیں بند ہوئی, آواز بند ہوئی. سید سجاد اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے کہتے ہوئے, انا للہ و انا. زینب گھبرا کے کھڑی ہوئی,
اے بیٹا سید سجاد، یہ تم نے کیسا کلمہ زبان پہ جاری کیا؟ ابھی تو میری بچی سوئی ہے۔ سید سجاد کہتے ہیں ہاں پھوپھی اماں، ہاں میری بہن سو گئی، مگر اب ایسی سوئی ہے